اگرچہ کیتھولک اور مشرقی آرتھوڈاکس چرچوں نے شہزادی اولگا کو سنت کا لقب دیا ہے، لیکن بہت سے ایسے تاریخی واقعات موجود ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ شمال کی طرف بالٹک سے جنوب میں بحیرہ اسود تک پھیلی اس ملک کی شہزادی فرشتہ نہیں تھی، جیسا کہ چرچ کی پینٹنگز میں دکھایا گیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اولگا نے مشرقی یورپ میں عیسائیت کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا، تاہم اس کے دل میں اپنے پریمی اور شوہر کے قتل ہونے کی وجہ سے انتقام کی آگ جل گئی تھی۔ اولگا اپنے شوہر پرنس ایگور سے بہت پیار کرتی تھی، کیونکہ جب اس کی عمر ابھی 15 سال کی تھی تو اس سے اس کی شادی ہو گئی تھی، اور ایگور کیویائی روس ریاست کے تخت کا وارث تھا۔ یہ ایک ایسی ریاست تھی جو ماضی میں روس، یوکرائن اور جدید بیلاروس میں شامل تھی۔ یہ ان قبیلوں کے اتحاد سے تشکیل دی گئی تھی جو ان علاقوں میں آباد تھے، اور ایگور کے آباء و اجداد انہیں محکوم کرنے اور دارالحکومت کیف کے بینر تلے لانے میں کامیاب رہے۔ بدقسمتی سے ایگور یہ نوجوان شہزادہ اپنے پیش روؤں کی طرح نڈر نہیں تھا۔ اسے ڈرولین کی طرف سے غیر معمولی شرکسی کا سامنا کرنا پڑا، جس نے کیف کو خراج دینے سے انکار کر دیا تھا، جیسا کہ ایگور کی حکمرانی سے پہلے کا معمول تھا۔ اگرچہ ایگور نے سالوں تک اس معاملے کو نظر انداز کیا، آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ اپنی فوج کو لے کر ڈریولینس اسکارٹین، جو اب شمالی یوکرائن میں واقع ہے، کے دارالحکومت کی طرف مارچ کرے تاکہ انہیں خراج دینے پر مجبور کیا جائے۔ یہ بات 945 کی ہے۔ تاریخ کے جوابات کے مطابق ڈریولینز نے بادشاہ پر گھات لگا کر حملہ کیا اور اسے انتہائی بہیمانہ انداز میں مار ڈالا۔ بازنطینی مورخ لیودی ڈیکن کے مطابق ڈریولینز نے ایگور کے پیروں پر 2 برچ کے درختوں کو جھکا کر اس کی ٹانگیں دونوں درختوں کے سروں پر باندھ دیں اور پھر دونوں درختوں کو چھوڑ دیا، جس سے درخت ایگور کے جسم کو 2 حصوں میں چیرتے ہوئے سیدھے ہو گئے۔ اپنے شوہر کی موت کے بعد اولگا نے اپنے 3 سالہ بیٹے سویٹو سلاوو کو عہدے دار کی حیثیت سے کیف کے تخت پر بٹھایا۔ جہاں تک ڈریولین، جو ابھی بادشاہ کو مار کر کیویائی روس ریاست کے اقتدار سے آزاد ہوئے تھے، انہوں نے اپنے مرحوم بادشاہ کی اہلیہ اولگا سے شادی کر کے پوری بادشاہی پر حکمرانی کرنے کا فیصلہ کیا، یہ سوچ کر کہ وہ محض ایک عورت ہے جس پر قابو پانا نہایت آسان ہے۔ وہ غریب لوگ جو اپنی فتح سے مغلوب ہو گئے تھے اس قسمت سے بے خبر تھے جو ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈریولین نے اولگا کو اپنے شہزادے مل سے شادی کے لیے راضی کرنے کے لیے اپنے قبیلے کے 20 قابل افراد کو کیف بھیجا۔ بیوہ نے اس خیال پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس نے معززین سے کہا کہ وہ لوٹ کر اپنی کشتیوں میں انتظار کریں اور اگلے دن ایک جلوس کے ساتھ شہر میں داخل ہوں۔ وہ اپنے جوانوں کو حکم دیں گی کہ وہ انہیں اپنی کشتیوں کے ساتھ محل تک لے جائیں، تاکہ کیف کے لوگوں کو ان کی اعلیٰ حیثیت کا احساس ہو اور اولگا کو اپنے سابق بادشاہ کے قاتل سے شادی کرنے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ان مشہور افراد کو اولگا کے ارادوں کے بارے میں کوئی شبہ نہیں تھا اور وہ واقعی اپنی کشتیوں میں واپس آئے، یہ سوچ کر کہ جس کام کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا اس کی توقع سے کہیں زیادہ آسان ہے، اور وہ گہری نیند سو گئے۔ اگلی صبح اولگا کے فوجی ان کو لینے کے لیے پہنچے، ان کی کشتیوں میں سے سامان اٹھایا اور ان کو ساتھ لے کر محل کی بجائے ایک رات پہلے ان کے لیے کھودی گئی قبروں کے پاس لے گئے، تاکہ ناراض بیوہ عورت اپنی نگاہوں کے سامنے انہیں زندہ دفن کر سکے۔ اولگا نے ان 20 افراد کو ان قبروں میں زندہ دفن کر دیا۔ اولگا اس سے مطمئن نہیں تھی اور 20 ڈریولینز کو زندہ دفن کرنے سے اس کے غصے کی آگ نہیں بجھی تھی، لہٰذا اس نے شہزادہ مل کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ ان کی درخواست پر راضی ہیں، لیکن اسے پہلے کسی جلوس میں
اپنے بہترین سپاہیوں اور قبائلیوں کو اپنی منگنی کے لیے بھیجنا ہوگا تاکہ کیف کے لوگوں کو اس اقدام کے بارے میں راضی کر سکیں، اور انہیں یقین دلایا کہ اس کے 20 قابل ذکر افراد ان کی مہمان نوازی میں ہیں، اور شہزادے نے اپنے بہترین آدمی اور سپاہیوں کو ملکہ کی منگنی کے لیے کیف بھیجا۔ ملکہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس سے ملنے سے پہلے سب سے پہلے نہانے کے لیے باتھ روم جائیں۔ جب شہزادہ مل کا وفد غسل کر رہا تھا تو باتھ روم کے دروازے بند کر دیے گئے تھے اور آگ لگا دی گئی تھی تاکہ اس میں موجود سبھی لوگ زندہ جل جائیں۔ ابھی تک اولگا نے اپنے انتقام کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ سر انجام دیا تھا۔ ڈریولیون عمرہ کو اس کے غسل خانے میں زندہ جلانے کے بعد وہ خود اور اس کے سپاہی ڈریولیون کے دارالحکومت اسکارٹن گئے اور شہزادے کو یہ خط بھیجا کہ وہ جلد پہنچ جائیں گے۔ اس نے اس سے جنازہ کی ضیافت تیار کرنے کے لیے کہا تاکہ وہ دوبارہ شادی سے پہلے اپنے مرحوم شوہر کا ماتم کر سکیں۔ ڈریولیون نے ملکہ اور اس کے سپاہیوں کو ایک بہت بڑی ضیافت میں استقبال کیا اور اس کے سپاہیوں نے اس ضیافت پر کھانا کھایا اور پیا۔ تب اولگا نے اپنے فوجیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا اور اس نے 5000 ڈریولیون کو تلوار سے ہلاک کر دیا۔ ڈریولیون دارالحکومت میں خون کی ہولی کے بعد زندہ بچ جانے والوں نے کیف سے خراج دینے اور وفاداری کا وعدہ کرتے ہوئے رحم کی درخواست کی۔ اولگا نے اس موقع پر کچھ نرمی کا مظاہرہ کیا، ہزاروں ڈریولیون کو قتل کر کے کہا کہ بچ جانے والے اسے خراج دینے کی بجائے ہر گھر سے اس کے لیے 3 کبوتر دے دیں۔ اس نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، وہ اپنے شوہر کی طرح ان پر خراج کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی۔ اندھیرا پڑنے پر اولگا دارالحکومت چھوڑ گئی۔ اولگا اور اس کے سپاہی شہر کے مضافات میں کھڑے ہوئے اور حکم دیا کہ ہر کبوتر کے پاؤں کو کپڑے کے ایک لمبے ٹکڑے سے باندھ دیا جائے۔ اس کے بعد کبوتروں کے ساتھ باندھے ہوئے کپڑوں کو آگ لگا کر رہا کر دیا گیا، جو ڈریولیون کے گھروں اور درختوں کو آگ لگانے کے لیے جلدی سے اپنے گھونسلوں تک پہنچ گئے۔ آتش زدگی سے آگ بجھانا ناممکن تھا۔ شہر میں کوئی مکان یا درخت زندہ نہیں بچا تھا اور آگ سے بچنے کی کوشش کرنے والوں کو اولگا کے سپاہیوں نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ ان میں سے بہت سے افراد مارے گئے اور باقی بچنے والوں کو غلام بنا لیا گیا، جبکہ ڈریولیونز کا شہر جل گیا اور اس کا صفایا ہو گیا۔ غمزدہ بیوہ کے سینے میں قہر کے شعلے بجھ گئے۔ اولگا کی موت کے 600 سال بعد 1547 میں روسی آرتھوڈاکس چرچ نے انہیں ایک ولی کہا، جبکہ مشرقی آرتھوڈاکس چرچ، روتھین یونانی کیتھولک چرچ اور یوکرائنی یونانی کیتھولک چرچ نے اسے استاپسٹولوس کا خطاب دیا، جس کے لفظی معنی رسولوں کے برابر ہیں۔ ایک ملکہ جس نے پورے لوگوں کو اتنی بے دردی سے قتل کیا، وہ کیسے ولی بن سکتی ہیں؟ بس اولگا پہلی حکمران تھی جس نے کیویائی روس ریاست سے عیسائیت قبول کی تھی اور اسے مشرقی یورپ میں عیسائیت قبول کرنے اور اس کے پھیلاؤ کا سہرا اسی کے سر جاتا ہے۔ اور اگرچہ اس کا بیٹا ایک کافر کی موت مرا، لیکن اس کا نواسا اپنی دادی کے نقش قدم پر چل پڑا اور اپنی بادشاہی کو عیسائیت کی طرف مائل کرنے کی کوششیں کرتا رہا۔